جامعہ فرقانیہ تو عظیم الشان ہے، جامعہ فرقانیہ تو عظیم الشان ہے، تو عظیم. First of all, I would like to thank all of you for participating in today's event. And as all we know that Jamia Furqaniya is an institution that teach in actual way how to recite the Holy Quran. Actually, since from the very beginning, when I was too young and was not able to recite the Holy Quran in the proper way, at that time one of my elder sent me in Jamia Furqaniya. He advised me, Dr. Fayaz Khan Shahid Rahmatullah Alayh, that I have to recite the Holy Quran in the proper pronunciation. And I thank to my Ustaji, Qari Abdul Salam Muawiyah, who did his best and tried that and motivated me. So I appreciated all the efforts of Jamia Furqaniya today. And I want just say about my Ustaji, Qari Abdul Salam Muawiyah, known as Qari Babu, that ruke to chand chale to hawaon jaisa hai, ruke to chand چلے تو ہواؤں جیسا ہے، میرا استاد کڑکتی دھوپ میں بھی چھاؤں جیسا ہے. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی یہاں آ کے آج بہت عرصے بعد اپنے مادر علمی میں یہاں جو اساتذہ، جو شیوخ اور جس طرح طلباء نے محنت کی ہے اور جن اساتذہ نے محنت کروائی ہے، یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ان سب کے متعلق چونکہ وقت مختصر ہے، یہ کہنا چاہوں گا، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، یہ اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہی ہیں. تو جامع فرقانیہ کا تعارف اور ڈاکومنٹری چونکہ پہلے بنائی جا چکی ہے، میں اس پر بہت زیادہ ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سب سے کہ یہاں چونکہ وہ دکھائی، یہاں پر ایس ایم ڈی نہیں ہے، نہیں تو آپ کو دکھائی جاتی. تو جامع فرقانیہ کا 28 سالہ جو ایک تسلسل ہے، جد و جہد ہے، جہد مسلسل ہے، وہ ایک ایک دن، کیونکہ 1994 میں مولانا عبدالقہار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی جامع فرقانیہ کی، جو قاری صاحب کے والد محترم ہیں. اس کے بعد ہر ایک دن بڑا کٹھن تھا، بہت دشواریاں تھیں، اور یہاں پر جب آغاز کیا گیا تو چند طلباء کرام تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ تعداد بڑھتی گئی، اور آج الحمدللہ اس محنت کا تسلسل ہے. اللہ رب العزت کا خصوصی فضل ہے کہ جامع فرقانیہ کے انوارات اور برکات صرف اورنگی ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ ویسٹ یا کراچی ڈویژن یا صوبہ سندھ یا پاکستان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ پورے بر صغیر سمیت مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک اور پوری دنیا کے مختلف خطوں میں اللہ تعالیٰ ان کے انوارات کو پھیلا رہے الحمدللہ. اور اب ای لرننگ کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے جامع فرقانیہ میں، جس میں بآسانی دور دراز ممالک کے اندر جو طلباء ذوق رکھتے ہیں، جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ابتدائی تختیوں سے اس کا آغاز کروایا گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بہترین سلسلہ ہے. تو یہ میں جامعہ کے تعارف میں اسے بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں تختی نمبر 1 حروف مفردات، اس کی عملی مشق، اس کا تعارف، اور پھر ایک ایک حرف کی جو پروننسیشن ہے کہ اس کے مخارج کیا ہیں، اس کی ادائیگی کیا ہے، اس پر ایک ڈیٹیل پروگرام جامع فرقانیہ نے متعارف کروایا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نوعیت کا سب سے منفرد پروگرام ہے. اور اس پروگرام سے مستفید ہونے والے طلباء بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے، الجزائر اور اس طرح کے مختلف ممالک سے رابطہ بھی کر رہے ہیں، اور بڑا سراہا انہوں نے اس سلسلے کو. تختی نمبر 1 حروف مفردات، تختی نمبر 2 حروف مرکبات اور حروف مقطعات، تختی نمبر 3 حرکات، تختی نمبر 4 تنوین، تختی نمبر 5، اور اس طرح پورا قاعدہ. اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے آگے چلتا ہے. جامع فرقانیہ کے اندر یہ جو قاعدے کی ایک کلاس ہے، اس حوالے سے ایک ویژن میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے بتایا، جب میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کر چکا تھا اور مجھے یہاں آنے کا اتفاق ہوا، تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو دوبارہ قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال تھا کہ مجھے دوبارہ سے اگر پڑھنے کی ضرورت تو شاید پہلے سے پارے سے شروع کر دیا جائے گا اور 1 مہینے میں قرآن پاک میں دوبارہ مکمل کر لوں گا. لیکن سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ اگلے ہی دن جو ہے وہ نورانی قاعدہ میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا. تو میں بڑا اس پہ حیران تھا کہ قرآن پورا پڑھ لینے کے بعد پھر آخر نورانی قاعدے کی کیا ضرورت ہے.
لیکن دیٹ واز ٹائم وین آئی ریئلائزڈ دیٹ واقعی مجھے جو ہے وہ اس طرح ریسائٹ کرنا نہیں آتا قرآن، جب قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے الف پڑھنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا، اور اس کے بعد پھر با، پھر اس کی ادائیگی، پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کتنی اس کی لمٹس کتنی ہیں، جیم اگر 5 الفی ہے، اسی طرح دا ڈفرینس بٹوین قاف اینڈ کاف اینڈ اس طرح کے جو بنیادی نالج ہے قرآن کا وہ یہاں سے آغاز ہوا۔ تو تقریباً 1 سال مجھے صرف قاعدے میں لگا، لیکن اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی گئیں۔ تو یہاں بہت سارے والدین یا لوگ ہیں، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے کہ قرآن کریم کو جو پڑھنے کا اصل طریقہ ہے، جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، تو آپ اسے فالو کریں، وہی صحیح طریقہ ہے۔ تجوید کوئی الگ سے نہیں ہے، قرآن کو حقیقی معنوں میں تجوید ہی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ہم کسی بھی زبان کی پروننسیشن اگر ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پاتے تو لوگ ہنستے ہیں، اسے ٹھیک نہیں سمجھتے۔ جیسے فار ایگزامپل انگلش میں ہم 2 کو 2 نہیں کہہ سکتے، یا 3 کو 3 نہیں کہہ سکتے، ڈفرینس ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے جو مخارج، ادائیگی، تلفظ ہے، وہ جو اس کے ماہرین ہیں، جو قراء کرام ہیں، جو شیوخ ہیں، ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کسی بھی عمر میں ہوں، ہم دوبارہ قرآن سے جڑیں، اسے سیکھیں۔ اچھا، قاعدے کے بعد یہاں ناظرے کی بھی بہت زبردست ترتیب ہے جامع فرقانیہ کی۔ اس کے تعارف میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح حفظ کی کلاسوں میں سبق، سبکی اور منزل کا ایک کانسیپٹ ہے، تو یہاں ناظرے میں بھی اسی طرح سبق سنانے کے بعد بچہ ناظرے کی اپنے جو پچھلے 3 اسباق ہیں وہ استاد کو سناتا ہے، اور پھر پیچھے سپارے کو دہراتا ہے۔ اور حفظ کے تو کیا کہنے، جامع فرقانیہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ۔ درجنوں مقابلے ہیں جس میں مسابقے ہیں جس میں جامع فرقانیہ نے نمایاں پوزیشنز لی ہیں، وہ بین الاقوامی سطح کے ہوں، رابطہ عالم اسلامی کے تحت ہونے والا بین الاقوامی سطح کا مقابلہ ہو، یا اسی طرح جامع رحیمیہ ملتان میں جو وفاق المدارس کا مرکز ہے وہاں ہونے والا مسابقہ ہو، یا پھر جامع بنوری العالمیہ کے 4 مسابقوں میں سے 3 مسابقے الحمدللہ جامع فرقانیہ جو ہے وہ اپنے نام کر چکا ہے۔ سن 2019 کا، اسی طرح سن 2021 اور 22 کا جو مسابقہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے، تو جامع فرقانیہ اس افق پر ایک نئی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وضو خانے پہ بننے والی ایک کچی سی عمارت میں یہ معیار ہوگا اور پوری دنیا میں اس کے انوارات جائیں گے۔ حفظ کی کلاس کے اندر جو قاری صاحب کا ایک بہت بہترین انیشیٹو ہے، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ طلباء کو نفل رکعتوں میں قرآن پڑھانا۔ تو اس سے کیا ہے کہ اسی عمر کے اندر جو ہے وہ مصلح امامت کا ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اس کے جو اصل اسپیکٹس میں نے یہاں پر دیکھے جامعہ کے اندر تو وہ بہت زیادہ قابل ستائش ہیں کہ یہاں پر ننھے منھے طلباء جو ہیں وہ قرآن پاک اور 5 اور 10 سپارے جو ہے وہ نفل رکعتوں کے اندر اور نماز تراویح کی نفل جماعت کی امامت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بہترین یہاں پر اس کا ایک سلسلہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ شعبہ گردان ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے جو مختلف لہجات ہیں اس پر بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے۔ اور بہت اس کے علاوہ ایک اور جو قابل ذکر میں شعبہ سمجھتا ہوں کہ جو امت مسلمہ کے نابینا بچے جو دیکھ نہیں سکتے، تو انہیں بھی کنسیڈر کیا گیا ہے کہ وہ بھی قرآن پاک جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ رہیں۔ تو اس میں یہ سلسلہ ہے کہ بریل کا ایک شعبہ ہے جس میں جو قراء حضرات ہیں انہوں نے اپنے اضافی وقت کے اندر جا کے اس فن کو سیکھا جامع فرقانیہ کے یہاں اساتذہ نے، کہ وہاں ان لفظوں کا لمس لیا جاتا ہے، انہیں چھو کے ان لفظوں کو سمجھا جاتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں جو نابینا بچے ہیں وہ بھی یہاں آ کر مستفید ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک کے الفاظ کو اپنے لمس سے چھو کر محسوس کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طرح حفاظ بھی بن رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے جامع فرقانیہ کے اعزازات اور وہ ہیں کہ اگر اس پر بات کی جائے، اس پر ایک مفصل ڈاکومنٹری الحمدللہ مجھے بنانے کا موقع ملا اور میں نے بنائی ہے، اور وہ میرے خیال سے جامعہ کے پیج کے اوپر ہے بھی۔ تو آپ سے درخواست ہے، اس میں پوری ترتیب ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ جامعہ کے کیا معمولات ہیں صبح سے شام تک، اس میں ان ڈیٹیل بتایا گیا ہے۔ ابھی یہاں پر اسمبلی اسکرین نہیں تھی تو غالباً صحیح پیغام بھی نہیں پہنچ سکا، تو وہ یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ آپ کو یہاں پر ڈاکومنٹری دکھائی جائے گی۔ ڈاکومنٹری
دکھانے کا انتظام یا نہ ہونے کی وجہ سے مختصر سے ایک آپ کے سامنے تعارف رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جامعہ فرقانیہ سے چونکہ بہت سارے طلباء، علماء کرام، اساتذہ مستفید ہو رہے ہیں، بہت سارے ادارے جڑ رہے ہیں، یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور آج یہ پہلا اتنا جو ہم بہترین ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں مسابقہ شیخ عبدالقہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ اس 28 سالہ جد و جہد کا ایک آپ کے سامنے نمونہ ہے، جس کی ابتدا جو ہے وہ چند ٹاٹ کے یہاں دریاں تھیں اور اس سے شروع کیا گیا، اور اللہ پاک نے اس میں برکت دی، اور آج آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور اس کی فیوز و برکات پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ اب ایک اور سلسلہ بھی ہے کہ یہاں جو جامعہ کا رقبہ ہے وہ کیونکہ طلباء بہت زیادہ ہیں، تو ایک اور پلاٹ جو ہے وہ جامعہ فرقانیہ نے وہاں پر اسے شروع کرنے کا آغاز کیا ہے، لیکن اس حوالے سے میں آپ سب کو سے ریکویسٹ بھی کروں گا، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اس پہ آئی تھنک 35 لاکھ تک کا ابھی بھی بقایا ہے جو اس پلاٹ کی قیمت دینی ہے، باقی تعمیرات ہیں، تو بہت خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ایک ایسے ادارے کے معاون بنیں گے جو قرآن کی خدمت میں مامور ہے۔ قرآن کی خدمت پہ الحمدللہ بہت سارے ادارے ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن جو جامعہ فرقانیہ کو اس حوالے سے ایک انفرادی حیثیت اور ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر ایک ایسی یونیورسٹی کا کے قیام میں کوشش کرنی چاہیے جو جامعہ فرقانیہ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آگے اسٹیبلش ہونے جا رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ قاری صاحب کے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ، اور اس ادارے کو اسی طرح ہم پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بہت معذرت کہ وہ ایک تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو سکا میسج، جس کی وجہ سے ڈاکومنٹری کا اناؤنس کر دیا گیا تھا، اس پر میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، البتہ آپ ڈاکومنٹری جامعہ کے پیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا۔ میں آخر میں آنے والے تمام معزز جو ہمارے ججز ہیں، جو انتہائی معزز ہیں، استاد محترم یا اساتذہ اکرام ہیں، تمام طلباء، ان کے والدین، ان سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ آج کی اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے، خاص کر یہ بچے۔ ان میں آج کا مقابلہ ایسا ہے کہ آج کے مقابلے میں مسابقے میں کوئی ہارے گا نہیں۔ دنیا کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، لیکن وہ شخص کیسے ہار سکتا ہے جو قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے یہاں آیا ہو۔ سب جیتے ہوئے ہیں، میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کو، اور آخر میں ان جملوں پہ اختتام کروں گا اپنے وطن عزیز اور اس ادارے کے نام کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ ہمیشہ کھلا رہے، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔